بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اگلے الیکشن میں عمران خان کی 2/3 اکثریت اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ اب اس 2/3 اکثریت پر ایک بڑا ڈاکہ مارنے کے لیے جہانگیر ترین چودھری سرور سمیت کچھ لوگوں کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مونس علاقے کے مبینہ فرنٹ مین کو ویگو ڈالوں میں ڈالا گیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مریم نواز کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے پارٹی کے اندر، کچھ نون لیگی پھٹ پڑے ہیں۔ بالآخر جو ہے یہ کہانی اس طرف بھی بڑی ہے۔ اس بڑی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک فیملی لیمیٹڈ پارٹی ہے جہاں شریف خاندان سے باہر کسی کو بھی بڑا عہدہ نہیں مل سکتا، اور اگر ملے گا بھی تو پھر اس کو وہ اہمیت نہیں ملتی جو عام طور پر پارٹیز کے اندر ملنی چاہیے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی ہو، وہاں پر زرداری ہو، بھٹو خاندان، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی اہمیت نہیں ہے۔ بلاول ایک اناڑی بچہ ہو کر اعتزاز احسن جیسے زیرک لوگوں کی قیادت کر رہا ہے، تو یہ چیزیں اکثر چلتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی سیاسی جماعتوں کے اندر انہی خاندانوں کا ہولڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پھر این آر او دیے جاتے ہیں، بارگیننگ کی جاتی ہے۔ اگرچہ کچھ پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے اسی پارٹی کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف گروپ اور نواز شریف گروپ بنایا گیا، لیکن شریف خاندان بڑے اچھے طریقے سے اداروں کو بھی مینج کرتا ہے اور تمام صحافیوں کو بھی مینج کرتا ہے۔ اب دیکھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ بڑا، جب ان کو اقتدار میں لانا تھا، وزیر اعظم بنانا تھا، تو ایک ماحول بنایا گیا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے، جب یہ وزیر اعظم بنے گا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ اب وہ جب ناکام ہوئے ہیں تو اب کہا گیا یہ تو بندہ ہی ایسا، اس کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں تھی۔ اور وہی طبقہ ملامتیہ جو کل تک طبلے بجا رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا کہ شہباز شریف ملک کی قسمت بدلے گا، جب حالات نہیں بدلے، ملک کو مزید معاشی طور پر گمبھیر حالات کے اندر جھونک دیا گیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے اندر تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے مریم نواز زندہ باد ہے، اور نواز شریف جدو آئے گا لگ پتا جائے گا۔ تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نواز شریف ملک کو صحیح چلا سکتا ہے، یہ ایک گیم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صحافیوں سے بیانیے بنوائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سارے نالائق ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور نہ ایکسپورٹ بڑھتی ہے ان کے دور کے اندر، نہ امپورٹ بڑھتی ہے، قرضہ ہی بڑھتا ہے، اور چند بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ بنا کر دکھا دیے جاتے ہیں۔ اب مریم نواز جو ہے ان کو بنا دیا گیا چیف آرگنائزر، کہ پارٹی کا جو کنٹرول ہے وہ یہ سنبھالیں گی۔ انصار عباسی، آپ کو علم ہے وہ بڑے معترف ہیں نون لیگ کے اور پی ڈی ایم کی حکومت لانے کے اندر، جہاں صحافیوں کے طبقہ ملامتیہ کے امام حامد میر کا کردار ہے، تو ان کے ساتھ یہ سارا ایک ٹولہ ہے جو بہت اس حوالے سے جو ہے وہ مہم چلا رہا تھا۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیے جانے پر پارٹی میں دوسرے درجے کی تجربہ کار قیادت میں کچھ بے چینی پائی جاتی ہے۔ بے چینی تو ظاہر ہے یہ چھوٹا لفظ ہے، انہوں نے ذرا احتیاط سے استعمال کیا ہے۔ نون لیگ کے ذرائع نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس تقرری کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اور اس تقرری سے مریم نواز پارٹی میں اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کے بعد تیسری طاقتور شخصیت بن گئی ہیں۔ نون لیگ کے کئی سینئر رہنما اس تقرری سے پریشان ہیں۔ نون لیگ کے صدر کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق مریم نواز باضابطہ طور پر سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف نون لیگ میں کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ بدستور پارٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں، یعنی سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں مانا گیا۔ پارٹی کے ایک سینئر عہدیدار نے دی نیوز کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ فیصلہ غیر جمہوری ہے۔ اب مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ خواجہ آصف ہیں، شاید نام زیر نہ، وہ کہتے ہیں، اور اس سے پارٹی میں شریف خاندان کی گرفت مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان سے باہر پارٹی کا شاید ہی کسی سینئر رہنما سے اس تقرری کے حوالے سے مشورہ کیا گیا۔ خواجہ آصف، تنویر حسین، شیر خاقان عباسی، احسن اقبال، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، راجہ ظفر الحق جیسے رہنماؤں سمیت سبھی اب مریم نواز کے ماتحت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے شیر خاقان عباسی سینئر نائب صدر تھے، لیکن مریم نواز سمیت درجن بھر نائب صدور تھے۔ نون لیگ کے ایک سینئر عہدیدار نے افسوس کا اظہار کیا کہ شریف خاندان
اور ان سے جو قریب ترین افراد کا پہلا حق ہے وہ ہر عام عہدہ سنبھالیں، چاہے وہ پارٹی کا عہدہ ہو یا پھر حکومت کا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے سپریم لیڈر نواز شریف ہیں اور ان کے بھائی نواز شریف کے نون لیگ کے صدر ہیں اور ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز پارٹی کی سینئر نیب صدر اور چیف آرگنائزر ہیں۔ شہباز شریف کے بیٹے صاحبزادہ حمزہ شہباز پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ باقی سب کو نظر انداز کر کے حمزہ کو بنایا گیا، اور یہ سارا جو رولا ہے وہ اس وقت پڑا ہوا ہے۔ پھر اسحاق ڈار سمدھی ہیں، یہ اس حوالے سے آلریڈی مفتاح اسماعیل بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے، مفادات لینے ہوتے ہیں، باقی اس پارٹیوں کی تو غلامی آپ کو کرنی پڑے گی جہاں پر خود غیر جمہوری پارٹیز جو ہے آگے جمہوریت کی علمبردار بنتی ہیں۔ یہ کتنی انہونی ایک صورتحال ہے۔ دوسری طرف مونس الہی جو ہے ان کو بھی پہلا جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے، اور یہ بڑی ایک خبر ہے، اور جس کے اندر انہوں نے اظہار کیا کہ ایک ہمارا قریبی دوست جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو چارٹر طیارہ اسپین گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر جو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو شخص اٹھایا گیا ہے مبینہ طور پر یہ ان میں سے ایک ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے مونس الہی نے کہا کہ کل میرے ایک دوست کو 2 کالے ویگو میں کچھ لوگوں نے لاہور میں اٹھا لیا ہے۔ ایف آئی اے والے قسمیں کھاتے ہیں ہم نے انہیں نہیں اٹھایا۔ اب کچھ دن بعد اچانک ایف آئی اے کو پہنچا دیا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا کہ پرچہ دو۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ملنا۔ اب یہ مونس الہی نے بھی کلیئر کٹ یہ پیغام دیا کہ جیسے کسی ایجنسی نے 2 ویگو آئے ہیں، ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے، اب اس کے اندر جو ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اس شخص کو لے جایا گیا۔ اب جب مقدمہ درج نہیں ہوتا تو قانونی اصطلاح کے اندر تو اس کو اغوا ہی بولتے ہیں، تو جب پرچہ درج ہو تو پھر پراپر طریقے سے گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، تو قانوناً تو اس کو اغوا ہوا ہے۔ اب اس پر جو ہے یہ مونس الہی نے تاثر دیا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑیں۔ یہ ایک بہرحال بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں، یقینی طور پر آنے والے دنوں کے اندر کچھ ایسے طوطے ہیں جن میں مونس الہی یا پرویز الہی کی جان ہے، اور آج کل بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ یقین مانے کچھ چیزیں ابھی مناسب نہیں ہیں، ایسے لگ رہا ہے، بعض دوستوں نے تو ایسے بھی کہا ہے کہ جیسے گٹھڑیوں کے اندر جو پیسہ ہے وہ ٹھیکیداروں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر کل کو یہ سارا جو ملبہ ہے وہ عمران خان پر ہی پڑے گا کہ چونکہ پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے، بہرحال اس کا ڈینائی وہ کر سکتے ہیں۔ میں اس حوالے سے کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ مونس الہی کا یہ جو مبینہ ایک فرنٹ مین کہا جا رہا ہے اس کو گرفتار کرنا، اس کا کیا مقصد ہے، یہ واضح طور پر چودھری پرویز الہی خاندان پر پریشر ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ دیکھتے ہیں کوئی ادارہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ اب ایک بڑی جو ہے وہ اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور یہ میں آپ کو پچھلے تقریباً 2 مہینے سے بتا رہا ہوں۔ بعض دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ آپ بات کر دیتے ہیں، یہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک پلان چل رہا ہوتا ہے، اس پر ہمارے پاس سورسز کے ذریعے خبر ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑا امپلیمنٹیشن کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ تقریباً میں آپ کو 1 مہینہ پہلے دے چکا ہوں، لیکن آج روزنامہ دنیا نے اس کی تائید کی ہے، اور حالیہ دنوں کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، اور اس کو اگرچہ زرداری فارمولہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی شنید ہے کہ اگلا جو اقتدار ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کا اظہار عمران خان بھی کر چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان سے بعض لوگوں کو توڑ کر پیپلز پارٹی میں لایا جا رہا ہے، اکثریت کو، کچھ حصہ وہاں سے مولانا کو دیا جائے گا۔ اسی طرح کے پی کے اندر بھی ابھی ٹوٹ پھوٹ کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہاں پنجاب کے اندر بھی ایک بڑی جو بغاوت ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ پہلے میں اس کا جو امپیکٹ ہے پی ٹی آئی پر وہ کتنا آئے گا اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن سٹوری یہ ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے جہانگیر ترین ہے، جو اسی طرح علیم خان ہے، پھر یہ اپنا چودھری سرور ہیں، وہ آج کل بہت ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایک فارمولہ جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے کہ کم از کم جو ایک بڑا جو تکڑا دھڑا ہے اس کو وجود ہونا چاہیے یہاں پر جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب، اور کچھ لوگوں کو پورے پنجاب سے نمائندگی مل کر تو کوئی 25 30 40 جو نشستیں ہیں مضبوط لوگوں کی، تو ایک پارٹی بنا دی جائے دھڑا، اور آگے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ اگر پیپلز پارٹی کو کل کو اتنی نشستیں لے لیتی ہے اتحاد کر کے، اگر وفاق کے اندر حکومت بنانی پڑے تو وہ جو گروپ ہے
وہ عام کردار ادا کر سکے۔ تو اس پر آج کی ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے یہ خبر آئی ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی قیادت میں ایک نیا گروپ بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ نئے گروپ کی تشکیل کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل اور جنوبی پنجاب کے عام خاندانوں کے چشم و چراغ نئے گروپ کا حصہ بنانے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے باغی ارکان جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، چودھری سرور گروپ کے لوگوں کو نئے گروپ میں کلیدی عہدے دیے جانے پر مشاورت جاری ہے۔ نئے گروپ کی قیادت پی ٹی آئی پنجاب کے سابق عام شخصیات کر سکتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں نیا گروپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ نیا گروپ پنجاب میں پی ٹی آئی کے مضبوط حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر سکتا ہے۔ نئے گروپ کو پنجاب اسمبلی کی 40 سے 45 سیٹیں اور قومی اسمبلی کی کم از کم 15 سے 20 نشستیں جیتنے کا ٹارگٹ دیا جائے گا۔ اب یہ ایک فارمولہ ہے اور اس پر کوشش ہو رہی ہے، چونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو 2/3 اکثریت لینے سے روکنا ہے، ڈینٹ ڈالنا ہے کسی بھی طریقے سے، توڑ پھوڑو، ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اب اس کے اندر چودھری نثار جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں گے نہیں بنیں گے یہ وقت بتائے گا، لیکن بہرحال یہ شخصیات اس وقت ایکٹیو ہیں، ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں زرداری سے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا چودھری سرور کی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات ہوئی ہے، پھر مخدوم احمد محمود جو سابق گورنر ہے پنجاب کے، وہ آپ کو علم ہے جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور آج کل کچھ پی ٹی آئی کے ایسے رہنما ہیں جو غائب بھی ہیں، آپ کو منظر عام پر وہ نظر نہیں آ رہے، جس میں خسرو بختیار، آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا گروپ جو ہے 15-20 ایم پی ایز کا لے کر وہ پی ٹی آئی کو اندر انہوں نے جوائننگ کی تھی۔ تو وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اچانک سامنے آ کر ایک کھچڑی پکڑی ہے، لیکن عمران خان کی جو 2/3 اکثریت ہے اس کو یہ کیا روک پائیں گے یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن حالیہ جو ایک لہر ہے جس کے اندر لوگوں کا جو ٹیمپو ہے، اگر دھاندلی نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا فرق تحریک انصاف کو پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ہر حلقے کے اندر 2-2 3-3 امیدوار پہلے ہی آپس کے اندر لڑ رہے ہیں کہ ٹکٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر اوپر سے کچھ لوگ لوٹے ہو جائیں گے تو لوٹوں کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوگی۔ عمران خان ان حلقوں کے اندر زیادہ کمپین کریں گے اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے عوام شاید ان کو وہی سبق سکھائے جو پہلے لوٹوں کو سکھایا گیا ہے۔ بہرحال اس پر ورکنگ ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت ایک نئی پارٹی کا پنجاب سے جنم ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔